عمیر صاحب میں دوبارہ ذرا ایک احتجاج کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے سوالات آپ کے احتجاج کے حوالے سے ہیں، میں ذرا اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. سر آپ لوگ پچھلے تقریباً مہینے 1.5-2 مہینے سے اس پورے پروسیس کا حصہ رہے. مولانا صاحب کے گھر 2-3 دفعہ آپ لوگ چکر لگاتے تھے. ظاہری بات ہے آپ کے چند گزارشات ہوں گی، سفارشات ہوں گی جو آپ رکھتے ہوں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب نے ووٹ دے دیا، مولانا نے بھی دے دیا، آپ نے نہیں دیا، اور اب آپ پارلیمانی کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہے. میں ویسے اگر ایک حاصل وصول، ظاہری بات ہے کسی بھی آپ میچ ختم ہوتا ہے تو میچ کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ کے بیٹسمین نے، بالر نے کیسا پرفارم کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس پوری ایکسرسائز میں سے کیا نکالا ہے؟ پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے آپ لوگوں نے کیا دیکھا ہے اس کے اندر؟ اچھا، بنیادی طور پہ جی جو ہمارا مولانا صاحب سے ڈائلاگ کا مقصد تھا کہ ہم اپنی طرف سے انہیں یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ یہ آئینی ترمیم کی کسی حد تک ضرورت ہی نہیں ہے. جو لائی جا رہی ہے، جو آبجیکٹیو ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی لٹیگنٹ کے لیے لائی جا رہی ہے، نہ اتنے کیسز پینڈنگ ہیں. مطلب بیرسٹر گوہر نے وہ سارا ڈیٹا لکھا، 170 کے 180 آڈ کیسز تھے کہ جس کے لیے آئینی عدالت کا کانسیپٹ دیا جا رہا تھا، تو وہ نہیں ہے. تو اس چیز پہ بات ہوئی، پھر بات چلتے چلتے کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ آ گئی، اور کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ بھی تحریک انصاف کی اس حد تک بات ہوئی کہ بھئی اگر آپ یہ فارمولہ لے آتے ہیں کہ انڈیا کی طرح، جیسا انڈیا میں بھئی ٹاپ 5 ججز، ٹھیک ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سنیں گے، اگر اس طرح کی کوئی ترتیب ہو جاتی ہے تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. بیونڈ دیٹ کوئی بھی بات نہیں ہوئی، کوئی بھی کسی ڈرافٹ پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور اسی پہ سٹک کیا. بعد میں الٹیمیٹلی مولانا صاحب نے اپنا فیصلہ کیا، انہوں نے سمجھا بہتر ہے اس کے لیے ووٹ دینا، وہ ان کا پولیٹیکل. میرا تو عمیر صاحب پھر یہی سوال ہے نا، آپ کے ہاتھ کیا ہے؟ آپ نے کون سی ایک چیز اپنی منوا لی جس میں آپ یہ کہ ہاں یہ ہماری ون تھی؟ مطلب میں اگر اٹھا کے یہ پورا اکتوبر میں اٹھا کے دیکھوں، میں 1 تاریخ سے اگر شروع کروں، آپ کا خان صاحب سے رابطہ ختم ہو گیا. آپ کا ترمیم کے اندر جو ہے وہ آپ چاہتے نہیں تھے ترمیم ہو، ترمیم بھی ہو گئی، 2/3 کے ساتھ ہو گئی. تیسرا، اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 11 بندوں کے اوپر آپ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جن میں سے آپ لوگوں نے 7 کو جو ہے غدار وطن قرار دے دیا کل پرسوں، جبکہ ابھی آپ نے سنا بھی نہیں ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو حاصل وصول مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آپ لوگوں نے اس میں سے پھر کیا نکالا ہے. اچھا، یہ ترمیم کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ جس پہ بیٹھ کے کوئی بارگین کی جاتی یا کوئی حاصل وصول نکالا جاتا کہ ہم بیٹھتے کہ جی ہمیں یہ کنسیشن ملے گی تو ہم ووٹ دیں گے. بنیادی طور پہ دیکھیں وہ کیا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آپ کی ان بلٹ پروویژن ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ہم آزادی عدلیہ کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم نے بھی اس کا حصہ بن جانا ہے، ہم نے عدلیہ کو ملیا میٹ کر دینا ہے، تو کل کو دیکھیں نظام کیسے چلے گا. بنیادی طور پہ دیکھیں ادھر سمجھنے کی بات ہے کہ آئین میں ڈیفائنڈ ہے آپ کے پلرز آف اسٹیٹ، 3 ہی ستون ہیں آپ کے. ایک آپ کی عدلیہ ہے، ایک آپ کی پارلیمان ہے، اور ایک آپ کی حکومت جو ایگزیکٹو ہے. اب میں بیرسٹر صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت سر، یہ تو آپ کی رائے ہے نا کہ جی عدلیہ کو ملیا میٹ کر دینا ہے. ظاہری بات ہے حکومت کی یہ رائے نہیں ہے، حکومت سمجھتی ہے کہ عدلیہ کے اندر اس سے بہتری آئے گی. یہ تو آپ کی رائے ہے کہ ملیا میٹ کر دے گی. نہیں، مگر ہماری رائے یہی رائے لوئرز باڈیز کی بھی ہے یا آل اکراس. دیکھیں نا، سنگل ہینڈڈلی تو نہیں ہم یہ اس کاز کے لیے لڑ رہے، نہ ہم خالی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کاز کے چیمپئن ہیں، مگر دیکھیں ملک کے عوام کا انٹرسٹ بھی تو کسی نے دیکھنا ہے. یہ دیکھیں پولیٹکس سے بالا تک ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی اس طرح کی نہیں کہ ہم جو ادھر کو پانی کی ڈویژن پہ بیٹھے ہیں اور گیو اینڈ ٹیک کر لیں کہ جی سندھ کا کتنا شیئر ہوگا، پنجاب کا کتنا شیئر ہوگا. یہ دیکھیں آنے والی نسلوں کے فیصلوں کا سوال ہے. آج آپ جس طرح کی عدلیہ بٹھا دیں گے، دیکھیں اب خود ہم پاس بھول جاتے ہیں. ہم کلیم، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ آج ججز ہم اپوائنٹ کر لیں گے وہ ہمارے لوئل ہو جائیں گے. دیکھیں آج یہ جن چیف جسٹس صاحبان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہیویلی کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ کن کے دور کے اپوائنٹی؟ انہی کے دور کے اپوائنٹی ہیں. دیکھیں عدلیہ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور عدلیہ کے اندر جو جتنا انروڈ کرے گا وہ الٹا سسٹم کی خرابی ہوگی. اب دیکھیں سسٹم میں اتنے بڑے باٹل نیکس بن جائیں گے ود ان 2-3 ماہ. مطلب کانسٹیٹیوشنل چیلنج کو ایک طرف چھوڑ دیں، دیکھیں یہ آپریٹ ہی نہیں ہو سکتا. ہر کیس میں اعتراض اٹھے گا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل نوعیت کا ہے، پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے فیصلہ اگر جج کرتا ہے وہ چیلنج کدھر ہوگا؟ مطلب آپ لٹیگیشن کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. پھر جو ایشوز ہیں دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچ تو آپ نے بنا دیے، ایپلیٹ بینچ کون بنائے گا؟ وہ کلیئرٹی نہیں ہے. تو مطلب یہ اتنے بڑے بڑے پرابلمس ہیں جن کا انہیں پتہ ہی نہیں، اور مہینے 1.5 میں سچویشن ان کے اپنے ہاتھ سے باہر نکل